صحابیہ ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا اور حضور کا پیغام سناؤں گا اس دور میں کیسی حالت تھی اور اس دور میں کیسی حالت ہے. بس اس پر روشنی ڈال کر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. مختصر میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا, آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس کے بعد سے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. حضرات محترم, قرآن مقدس کے 5ویں پارے میں حفاظ کرام یہاں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اپنی حضور اعلیٰ حضرت کنز الایمان انہوں نے لکھا ہے. اب اٹھائیں گے تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مرد افسر ہے عورتوں پر, مطلب کہ مرد طاقتور ہے عورتوں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. حضرات محترم, آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا, اب مشاہدہ کیجئے زمانے کا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم. مطلب کہ مرد کو زیادہ پاور ملا ہے, ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے اور عورتوں کو اس سے کم مرتبہ دیا گیا ہے. حضرات محترم, آپ تاریخ پڑھیے گا, کتابوں کو پڑھیے گا, دینی کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت کا تاج, ہم لوگ جسے نبی کہتے ہیں نا, کسی عورت کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا, بلکہ مردوں پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے. اور حضرات محترم, اور مرد کے بائیں پسلی سے عورت کا وجود ہوا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے. تو آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مار دیا تھا. تو ان کے سسر نے حضور کائنات جانے کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچ گئے کہ دیکھیے سعد بن ربیع نے میری بیٹی کو ایک تماچا مارا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ایک تماچا رسید کر دیا ہے, آقا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس معاملات کے مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے رب نے یہ آیت نازل فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد افسر ہے, مرد طاقتور ہے عورتوں پر. اگر کوئی غلطی واقع ہو گئی, کوئی خطا واقع ہو گئی, کوئی غلطی ہوگی, اگر مرد عورت کی توجہ صحیح کرنے کے لیے, عورت کی اصلاح کرنے کے لیے, عورت کو اچھے ڈھنگ سے رہنے کے لیے اگر اسے کچھ مارتا ہے یا تکلیف دیتا ہے اسے سمجھانے کے لیے, تو اس کا یہ حق ہے, اسے بتا سکتا ہے کہ یہ برا کام ہے, اس کو چھوڑ دو ورنہ تم کو سزا دوں گا. کہ مردوں کا یہ حق ہے. حضرات محترم, آئے آپ کو میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے ہمارے نبی غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا. آئیے آپ, تاریخ اسلام ایک کتاب ہے, وہ ہسٹری پر, وہ تاریخ پر مشتمل کتاب ہے, آپ اس کو پڑھیے گا. اردو میں بھی شائع ہے, ہندی میں بھی شائع ہے, اس کو لوگ ہندی میں بھی اس کو لوگوں نے لکھ دیا ہے کتابوں میں, آپ انٹرنیٹ سے بھی منگا سکتے ہیں. اس میں آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ظاہر طور پر کہ اس دور میں حضور کو دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, ان کو دفنا دیا کرتے تھے. اور لکھا جاتا ہے کتابوں میں, تاریخ مورخ لکھتا ہے کہ عورتوں کا کوئی جینے کا کوئی حق نہیں تھا. لوگ عورت کو گالی سمجھتے تھے, عورت کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, ماؤں کو لوگ منڈی میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے, لوگ بچی کو تکلیف دیا کرتے تھے, لوگ ستاتے تھے, ان کو بولنے کا حق نہیں تھا, ان کے جینے کا کوئی سرور نہیں تھا, ان کو رہنے کے لیے کوئی سکون نہیں تھا, کوئی جگہ نہیں تھی. حضرات محترم, آپ کو میں بتاؤں, آئے آپ جب سنیں گے اس منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کی آنکھیں خراج عقیدت پیش کرنے لگے گی, آنسو آنے لگیں گے آپ کی آنکھوں میں کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی لوگ اس لیے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ یہ گالی ہے, بچی پیدا ہوئی ہے. اور جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ فخر سے سینہ اونچا کرتے تھے, سر اونچا کرتے تھے. اللہ اکبر, لوگ ظلم کیا کرتے تھے. آپ کو میں بتاؤں, بیوہ عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا, لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے, لوگ اس کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے, اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے جو بیوہ عورت ہوتی تھی. اللہ اکبر, آپ تاریخ پڑھیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, جب دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو وہ دیکھیں کہ بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے, لوگ بچیوں کو مار رہے ہیں, ان کو زندہ دفن کر دے رہے ہیں, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, انہیں ستایا جا رہا ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے, انہیں بولنے تک کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. جانے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو دنیا میں تشریف لائے
انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، بیٹی اس لیے نہیں کہ اسے زندہ درگور کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، بلکہ بیٹی اس لیے ہے کہ وہ تمہاری بہن بن سکے، بیٹی اس لیے ہے کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، بیٹی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی بن سکے۔ اللہ اکبر، فرمایا حضور نے کہ بیٹی اس لیے ہے، بچی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ گھر کی رونق بن سکے، وہ گھر کی زینت بن سکے، وہ گھر کی ملکہ بن سکے۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو صرف رسول کائنات نے صرف حکم نہیں دے دیا کہ ایسے کرو ایسے کرو، بلکہ آپ دیکھیں گے تو 25 سالہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تھے اور 40 سال بیوہ عورت سے انہوں نے نکاح کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ بیوہ عورتوں کا کو جینے کا بھی حق ہے، اسے رہنے کا بھی حق ہے۔ رہتی دنیا تک یہ اعلان کر دیا کہ بیوہ عورتوں کو ہرگز گھر سے باہر نہ نکالنا، اسے بھی جینے کا سلیقہ دے دو، اسے بھی رہنے کا سلیقہ دے دو، اسے بھی طریقہ دے دو، اسے بھی رہنے کے لیے گھر دے دو۔ اللہ اکبر، ہمارے حضور سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ عورت سے نکاح فرما کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا، صرف بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے بتایا، اپنے عملی جمع پہنا کر بتایا۔ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا کر دکھایا کہ یہ بیٹی سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جب وہ نہیں دیکھتے تھے نا تو ان کو سرور نہیں ملتا تھا، جب بیٹی کو دیکھ لیتے تھے تو دل کو سکون ملتا تھا۔ لوگوں کو بتایا کہ جو بیٹی سے محبت کرے گا، جو بیٹی کی قدر کرے گا اور اچھے سے اس کو پڑھا لکھا کر کے اس کی شادی کر دے گا، اس کی تربیت کرے گا، اس کو نیک بنائے گا، حضور فرماتے ذرا غور سے سنیے گا کہ میرے ساتھ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں نا اس طرح جڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ، بیٹی سے محبت کرنے والوں کے لیے حضور کا پیغام، ہمارے نبی کا پیغام کہ جو بیٹی سے محبت کرے گا، اللہ اکبر، وہ بیٹی گھر کی رحمت ہے، جو اس کو رحمت سمجھے گا اسے گلے سے لگائے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اسے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کر کے اسے نیک بنائے گا اور اس کی شادی کر دے گا۔ حضور کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، آئے آپ کو بتائیں جس طریقے سے مذہب اسلام نے، آپ پریشان نہ ہوئے، بس تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، کوئی آپ توجہ آپ کی صحیح ہے نا، آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ سنیں کہ جس طریقے سے ہمارے مذہب اسلام نے، آپ کتابوں کو پڑھیں، لوگوں سے رابطہ کریں جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، کسی بھی قوم میں ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی دھرم سے ہوں، آپ پڑھیں کہ جس طریقے سے ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے عورتوں کے مرتبے کو بلند کیا ہے، نہ تو آج تک کوئی دھرم کر سکا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب کر سکا ہے۔ آج لوگ بتاتے ہیں کہ ماں جنت ہے، اس کو چومو، اس کو مانو۔ اللہ اکبر، آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں، حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں سے کہا، اے یارو سن لو کان کھول کر، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرما دیا کہ ساری دنیا مل کر، ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ساری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر اگر بیٹھ جائے کہ کسی کے لیے بد دعا کرے، کسی شخص کے لیے بد دعا کرے کہ یہ مر جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اور فرمایا کہ اکیلی ماں، اکیلی اس کی ماں مصلی بھی جا کر بیٹھ جائے اور اپنی چادر کو پھیلا کر، اپنی اوڑھنی کو پھیلا کر کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میرے بیٹے کو زندگی بخش دے، فرمایا جاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے، پوری دنیا کی کائنات کے لوگوں کی بد دعا کو رد کر دیا جائے گا اور ماں کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ پوری کائنات کے لوگوں کی بد دعا کو رد کر کے اور ماں کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، فرما دیا گیا کہ پوری دنیا مل کر کے، پوری کائنات مل کر کے اگر کسی کے لیے دعا کرے کہ یہ اسے اچھائی ہو جائے، یہ آباد ہو جائے، یہ سکون سے رہے، لیکن ماں کو تکلیف دینے والا، ماں کو درد دینے والا اگر ماں بد دعا کر دے تو پوری دنیا اس کو نہیں بچا سکتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ خدا را ماں کی بد دعا کبھی نہ لے، ان کی خدمت کرے۔ حفاظ اکرام موجود ہیں، قرآن مقدس کے 15 پارہ میں یہ آیت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مفصل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اف لکم، لفظ اف کا ذکر ہے، حضرت لوگ موجود ہیں، اف لکم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کا ذکر ہے، قولا کریما، فرمایا گیا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اف تک نہ کہو۔ آج بتائیں ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے والدین کو جھڑک دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ان کو
बड़े उनकी से आवाज बुलंद करते हैं, उनको तो मारते हैं। खुदारा कुरान में फरमान है, रब का फरमान है कि हरगिज उनको उफ तक ना कहो, उनसे नरमी से कौलन करीमा, उनसे नरमी से गुफ्तगू करो। हजरात मोहतरम फरमाया गया, जिसका बाप राजी होगा उसका अल्लाह राजी होगा, जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। हमें तो नमाज जरूरी है हमारे लिए, उसकी पाबंदी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हुकूकुल इबाद भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं कि बच्चों से किस तरह पेश आना है, बच्चों की किस तरह तरबियत करनी है, उनको किस तरह प्यार से रखना है, बच्चे कहीं बुरे जगह ना बैठे, बच्चियां बिगड़ ना जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हुजूर ने किस तरीके से पैगाम दिया कि जो जिस तरीके से अगर बच्ची है उससे मोहब्बत करेगा तो उसका भी मर्तबा बताया कि वो जन्नत में जाएगा। माओ की जो खिदमत करेगा उसके ताल्लुक से बताया कि अगर खिदमत कर लेगा वो तुम्हारी जन्नत भी है, वो तुम्हारी दोज़ख भी है। जो माँ को गले से लगाएगा, जो माँ की खिदमत करेगा उसे जन्नत नसीब होगा, और जो माँ को तकलीफ देगा उसे जहन्नम नसीब कर दिया जाएगा, जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा। तो हजरात मोहतरम माँ की खिदमत करे। वालिदैन के ताल्लुक से आप पूरे कुरान मुकद्दस को पढ़ लीजिए, कहीं भी माँ के ताल्लुक से कसम नहीं फरमाया गया। माँ की अजमत बुलंद है तो बाप की शान भी बुलंद है। सूरत बलद में अल्लाह तबारक व तआला बाप की कसम याद फरमा रहा है, वालिदी व मा वलद। तो बाप की शान भी बुलंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ को माने और माँ को सिर्फ है कि तू ही मेरी सब कुछ है, उसके साथ साथ माँ के साथ साथ वालिद की भी खिदमत करे। हजरात मोहतरम बताएं, कुछ और मैं अर्ज करूँ उसके बाद से अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरात मोहतरम आपको बताएं, कुरान मुकद्दस के 22वें पारा में इरशाद फरमाया गया, हजरात मोहतरम इसका मफहूम अर्ज कर दूं कि फरमाया गया कि औरतें घर में ठहरें, औरतें घर में ठहरे और बेपर्दा ना निकले अगली जाहिलियतों की तरफ। हजरात मोहतरम मैं कुछ अहम पैगाम देने आया हूँ आपको, आप तवज्जो से सुनिए, उसके बाद से महफिल का इख्तिताम कर दिया जाएगा। हजरात मोहतरम मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमारी माओ को किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, हम लोगों के इस मुआशरे में, इस समाज में किस तरीके से रहना चाहिए। कुरान का फरमान है, हुजूर ने इस ताल्लुक से भी आप अगर सुन्नत को पढ़ेंगे, किताब सुन्नत को पढ़ेंगे तो आप बेशुमार हर जगह आप देखेंगे कि औरतों के ताल्लुक से क्या फरमाया गया, औरतें किस तरह जिंदगी गुजारे, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें किस तरीके से रहें और हमें भी किस तरीके से रहना चाहिए। तो फरमाया गया कि औरतों को हुक्म दो कि अपनी घर में ठहरी रहें और बेपर्दा ना हो और अगली जाहिलियतों की तरफ। तो हजरात मोहतरम यहाँ ठहरने से मुराद कैद कर देना नहीं है, बल्कि शरई उज़्र, अगर कोई जरूरत पड़ जाए, अगर कोई घर में मर्द ना हो तो बाहर निकल सकती है। लेकिन फरमाया गया बगैर शरई उज़्र के अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अल्लाह अकबर। बताएं जिस पर फरिश्ते लानत करें फिर कैसे रहमत का नुज़ूल होगा। फरमाया गया कि घर की औरतें अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती हैं तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब बताएं हमारे घर में रिज़्क़ कैसे पहुँचेगा, रिज़्क़ में बरकत कैसे आएगी। हज़रात मोहतरम फरमाया गया कि वो ठहरी रहें और बेपर्दा ना रहें अगली जाहिलियतों की तरह। आप तारीख पढ़ेंगे तो पहले औरतें ना सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, इतरा कर चलती थी कि गैर लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हों, हमको देखें। अल्लाह अकबर, उनका बड़ा बुरा अंजाम हुआ, उस दुनिया से इज्जत के साथ नहीं गई। फरमाया गया अपनी बहनों को बताएं, अपनी माओ को बताएं कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, तुमको बेपर्दा नहीं रहना है। हमारे कुरान का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। फरमाया गया कीमती चीज को छिपा के रखा जाता है। अब जरा तवज्जो कीजिए, जरा आप तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि इतनी सारी दुनिया में किताबें हैं कि नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा तो सिर्फ फकत कुरान मुकद्दस को गिलाफ चढ़ता है, उसको जिंदान में रखा जाता है, उसको छिपा के, इसलिए कि वो मुकद्दस किताब है, वो पाक किताब है, कीमती चीज है वो। इसी तरीके से हर घर में चाहे कितनों करोड़ का लोग घर बना ले, लाखों, जितनी खूबसूरत बना ले या अच्छे अंदाज में झोपड़ी भी बना ले, खूबसूरत दिखे देखने में, लेकिन उस पर गिलाफ लोग उस पर पर्दा नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन आपकी नजरों के सामने खाने काबा को गिलाफ चढ़ा हुआ है, इसलिए कि वो कीमती जगह है, वो कीमती घर है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो कीमती चीज होती है, जो महंगी चीज होती है, उसको दिखाया नहीं जाता बल्कि उसको पर्दे में रखा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। इसी तरीके से औरत बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी चीज है। बहनों को बताया कि कोशिश करे कम से कम सर पे दुपट्टा रहे, बरहना सर ना घूमे, इससे अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत आती है। आप सर पे दुपट्टा रखेंगी, आप बताएं घरों में माओ को, तो रहमत के फरिश्ते आएंगे। उसी तरीके से आप देख ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में पर्दा है, मैं ईसाइयत को भी मैं
میں آواز دوں گا ان لوگوں کو جو عیسائی لوگ ہیں. آپ پڑھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کو پڑھیں. اللہ اکبر, فرمایا گیا دنیا میں جب تک وہ تھی 2 لوگ سے زیادہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر, صرف فقط 2 لوگ, حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بھانجے یا بھتیجے. تاریخ مجھ کو میری قوت حافظہ رہنمائی نہیں فرما رہی ہے, غالباً جو بھی رشتہ دار تھے صرف فقط 2 لوگ, حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں. صرف ان دونوں کے علاوہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر, یہ ہمارے نبیوں کی ماؤں کا یہ تذکرہ ہے, یہ واقعہ سوچیے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ نہیں کہ صرف اسلام میں کسی نہ کسی پہلو سے ہر مذہب میں پڑھتا ہے. ہمارے قرآن نے, ہمارے حضور نے, ہمارے رب نے اس لیے پردہ کا حکم دیا کہ لوگ بے حیائی سے بچیں. کم از کم لوگ حیا کے دائرے میں رہیں, لوگ شرم کے دائرے میں رہیں, لوگ کم از کم ان کی آنکھوں میں حیا رہے, لوگ نیچی نظر رکھیں. اللہ اکبر. آپ تاریخ کہاں تک, یہ واقعہ کہاں تک تصدیق ہے, صداقت اس میں کہاں تک ہے, لوگوں میں نے کہاں تک سچ بیان کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہندو مذہب میں سیتا کو جب لے کے چلا گیا, اس کو لے کر کے چلا جایا گیا, تو اس وقت جب رام اور ان کے بھائی جب اس کو تلاش کرنے گئے, ذرا غور سے سنیے گا, تو راستے میں کان والی جو ناک میں نتنی ہوتی ہے اس کو دیکھا گیا. ان کے بھائی نہیں پہچان پائے. جب ان کے بالی کو دیکھا گیا, ان کے بھائی نہیں پہچان پائے. آگے بڑھتے گئے. جب آگے چل کر ان کا بازیب ملا جو پیر میں پہنا جاتا ہے, تو بھائی نے کہا کہ میرے بھائی رام, یہ سیتا میرے بھابھی کا بازیب ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا. تو رام نے کہا, رے یار میرے بھائی, یہ بازیب تو نے پہچان لیا, لیکن نتنی اور کان کی بالی تو نے نہیں پہچانی. تو ان کے رام کے بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی, آج تک میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا ہے, صرف ان کے پیر کے علاوہ ان کے چہرے کو آج تک میں نے نہیں دیکھا. ذرا سوچئے اس وقت کتنی حیا تھی. تو غیر مذہب میں بھی پردے کا کہیں نہ کہیں سے تصور ہے. آج لوگ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں, آج لوگ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. خدا را, اگر آج بے پردگی سے ہمارے یہاں جہاں تاکید سے حکم ہے کہ پردہ کرے, اگر وہاں لوگ گھومیں گے, بتائیں ہماری یہاں رحمت کا نزول کہاں سے ہوگا, ہمارے یہاں برکتیں کہاں سے آئیں گی, ہمارے یہاں لوگ کس طرح خوشحال رہ سکتے ہیں. میں عورتوں سے گزارش کروں گا, آپ گھر میں جا کے بتائیں, بہنوں سے بتائیں, کم از کم سر پہ دوپٹہ ہے. بس آخری پیغام میں آپ کو دوں, اس کے بعد سے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. حضرات محترم, قرآن مقدس کے 18ویں پارہ میں سورۃ النور میں ارشاد فرمایا گیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. 2 پیغام میں آخری دینے جا رہا ہوں, ایک مردوں کے لیے, ایک عورتوں کے لیے. سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فرمایا گیا کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس آیت میں فرمایا گیا. اور دوسری آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ فرما دو, مومن عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. آپ کو بس اس تعلق سے عرض کروں, اس کے بعد سے محفل کا اختتام کر دیا جائے گا. حضرات محترم, مردوں کو بتایا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت فرمائے. حضور فرماتے ہیں, اگر جو شخص 2 چیز کی ضمانت دے دے گا, میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دوں گا, میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ ضمانت دے دے, یہ بول دے کہ آئندہ میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گا, آئندہ میں اپنے پارسائی کی حفاظت کروں گا, اپنے شرمگاہ سے حفاظت کروں گا, میں کبھی نظر اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھوں گا, اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گا, حضور نے فرمایا تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے نظروں کو نیچے رکھے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ عورتوں کو بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھے, اپنی پارسائی کی حفاظت کرے, کوئی غیر محرم آپ کو نہ دیکھ پائے. اور مردوں سے میں کہوں گا کہ قرآن مقدس کے 24ویں پارہ میں فرمایا گیا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے خائنۃ الاعین, نظروں کی خطاؤں کو, وما تخفی الصدور, اور جو دل میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ خیال کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے, یعلم, اللہ جانتا ہے آپ نظروں سے کیا کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, آپ کھلے عام کر رہے ہیں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کے متعلق, کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے.
تو کم از کم اتنا ہو کہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور کرے یا آپ سوچے کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کرنے سے پہلے آپ یہ خیال کرے کہ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں یا کسی کو تکلیف دے رہا ہوں یا کسی کو مار رہا ہوں یا کسی کا مال غصب کر رہا ہوں, کسی کا مال چھین رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں, کسی کا دل دکھلا رہا ہوں, یا نماز کی پابندی نہیں ہے, فضا حقوق اللہ نہیں ہے, یا پھر حقوق العباد نہیں ہے, اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں, یا پھر کائنات جیسے لوگوں کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. دل میں اتنا سوچے تصور کر کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر بچوں کو آپ مارنا چاہتے ہیں, اگر ماریں گے اس کو تو رب یہ خیال کرے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. فرمایا گیا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے, جو بڑوں کی عزت نہ کرے, حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. تو خدا را ہم اپنے معاشرے میں ایک ماحول بنائیں, بچوں پر شفقت کرے, اسے مارے نہیں, اسے سمجھائیں اور بڑوں کی عزت کرے. ہمارے یہاں یہ اگر مزاج رہے گا, پردے کا اہتمام رہے گا, لوگوں کے آنکھوں میں تقدس رہے گا. فرمایا گیا کہ نظر میں حیا باقی نہیں, زمانے کے آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ ہماری جوانی رہے بیدار. ہم آپ سے گزارش کریں گے, کوشش کریں کہ ہم اچھے سے زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کار بس سے ہم سب کی محافظت عطا فرمائے, کل کی ہونے والی شادی کو شاد فرمائے, آباد فرمائے, ملنے والے جوڑی میں بے پناہ الفت و محبت عطا فرمائے, اور گھر والوں جو لوگ یہاں حاضر ہیں حاضرین کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو یہ ختم کرتا ہوں. میں میرے کہنے اور بولنے میں کوئی خطا واقع ہوئی ہے تو استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ادنیت و کلمہ طیبہ. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.